کشمیر وہ خطہ ارضی ہے جس کے چمنزاروں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ حقوق انسانی کو شرما دینے والی ظلم و جبر کی المناک داستانوں کا استعارہ بنی یہ وادی جوانوں، بوڑھوں اور نونہالوں کے کٹے پھٹے لاشوں سے بھر دی گئی ہے۔ ایک ایسی وادی جس کے مکینوں کو گھروں سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ ان کا واحد جرم آزادی کی تمنا ہے۔ ستم در ستم کے انسانی حقوق کی علمبردار عالمی تنظیمیں چپ سادھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں مظلوم و مجبور کشمیری اپنے دکھ سنائیں تو کس کو سنائیں، اپنا غم بیان کریں تو کس کے سامنے۔ سیکولرزم اور جمہوریت کے دعوے دار بھارت کو بے گناہ کشمیریوں پر ظلم ڈھاتے ہوئے کوئی آر محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے نام نہاد چیمپئن کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ کیا ایسا کوئی نہیں جو کشمیر کی بیٹی کا دکھ درد محسوس کرے؟ ایسی کوئی آنکھ نہیں جو کربناک زندگی کی مشکلات کو دیکھ سکے؟ ایسا کوئی ہاتھ نہیں جو حد سے بڑھی ہوئی بربریت کا راستہ روکے؟ ظلم کی یہ طویل داستان 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ اگرچہ کشمیر میں ہندو افواج پہلے سے ہی موجود تھیں، لیکن 27 اکتوبر 1947 کو اپنے غاصبانہ تسلط کو تقویت دینے کے لیے بھارت کی مزید فوجوں نے کشمیر کی سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھے اور یوں ظلم کی المناک داستان کا آغاز ہوا۔ بھارت کے ناپاک عزائم کو بھانپتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل گریسی کو کشمیر میں حملے کا حکم دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بعد ازاں قائد اعظم کی ایما پر ہی مختلف قبائل غیور کشمیریوں کی مدد کے لیے کشمیر پہنچے۔ جہاد آزادی کے نتیجے میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ پہنچے، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے فیصلے کو تسلیم کیا، لیکن اپنی مکارانہ فطرت کے عین مطابق اقوام متحدہ میں کیے گئے وعدے سے مکر گیا اور اپنے غاصبانہ قبضے کو مستحکم کیا۔ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کشمیری مسلسل آواز بلند کرتے رہے، حتیٰ کہ اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے متحدہ محاذ کے نام سے الیکشن بھی لڑا، لیکن بھارت نے اپنی فطری سازشوں کے ذریعے کشمیریوں کے جیتے ہوئے الیکشن کے نتائج درہم برہم کروا دیے۔ بالآخر 1999 کو کشمیریوں نے اقوام عالم کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا۔ بہادر کشمیریوں نے بہادری کی عظیم داستانیں رقم کی۔ رد عمل میں بھارتی تشدد میں بے پناہ شدت آئی، ہزاروں شہادتیں، گرفتاریاں اور عصمت مآب بہنوں کی عصمتیں لٹیں۔ 9/11 کے بعد بھارت نے بھی عالمی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جد و جہد آزادی کشمیر کو بھی دہشت گرد تحریک منوا لیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے خاطر خواہ مدد و حمایت نہ ہونے کے باوجود کشمیریوں نے تحریک حریت جاری رکھی۔ 2008 میں امرناتھ مندر کو 100 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ کے خلاف کشمیریوں نے شدید احتجاج کیا۔ بھارتی فوج کے تشدد کے نتیجے میں 90 کشمیریوں کی شہادت جبکہ 300 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں۔ کشمیری سنگ بازوں نے بھارت کے آتش و آہن سے مقابلہ کیا۔ اس فیصلے کے خلاف 5 لاکھ سے زائد کشمیری پاکستانی پرچموں کے ساتھ آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے نکلے اور بھارت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ بھارتی فوج نے 2009 میں کشمیر کی بیٹیوں نیلوفر اور آسیہ کو اغوا کرنے کے بعد ان کی عصمت دری کر کے لاشیں پھینک دی۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاج شروع ہوئے۔ احتجاج کو روکنے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا جو 47 روز تک جاری رہا۔ 2008 میں معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے کے لیے بھارتی فوج نے فیک انکاؤنٹر کا سلسلہ شروع کیا۔ ماؤں کے معصوم لال ایسے انکاؤنٹرز کی بھینٹ چڑھا کر شہید کر دیے جاتے جس کے خلاف حریت قیادت نے کوئٹ جموں کشمیر موومنٹ شروع کی۔ پوری وادی سراپا احتجاج بنی۔ بھارتی فوج نے نہتے مظاہرین پر گولیوں کی بارش کی جس کے نتیجے میں 112 کشمیریوں کی شہادت ہوئی۔ حریت رہنما شیخ عبدالعزیز انس اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ تحریک نئے دور میں داخل ہوئی۔ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں نے منظم ہو کر سنگ باز تحریک کا آغاز کر دیا۔ دشمن کے اسلحہ و بارود اور آتش و آہن کے مد مقابل نہتے سنگ باز۔ آفرین ہے ان کے جرأت و ولولہ انگیزی پر کہ جانوں کی پرواہ کیے بغیر آزادی کے حصول کے لیے
بے خوف و خطر محاذ آرا ہوئے۔ دسمبر 2015 میں کشمیریوں کے ہیرو مہمان مجاہد کمانڈر ابو القاسم کی شہادت کے بعد ان کے تاریخ ساز جنازے نے تحریک کے نئے رخ کو اجاگر کیا، جس کے بعد جنازوں کے اجتماعات کو زبردست اہمیت حاصل ہوئی۔ جولائی 2016 میں کشمیری پوسٹر بوائے تحریک آزادی کے نئے ہیرو کشمیری نوجوانوں کے مقبول لیڈر برہان وانی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کالج چھوڑ کر میدان کارزار کا رخ کرنے والا یہ 16 سالہ نوجوان، جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ہم نوا نوجوانوں کو بھارتی تسلط کے خلاف اپنا حق آزادی لینے کی دعوت دی۔ بھارتی افواج نے اس کی مقبولیت سے خائف ہو کر اسے شہید کر دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا اور طویل ترین احتجاج شروع ہوا۔ لاکھوں لوگوں نے 50 سے زائد مرتبہ ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ 5 ماہ تک نظام زندگی معطل رہا۔ بھارتی فوج نے ظلم و ستم کا بدترین سلسلہ شروع کر دیا۔ ہزاروں کشمیری پیلٹ گن کا نشانہ بنے، سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں، ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں۔ ایک برہان کی شہادت سے سینکڑوں نئے برہان پیدا ہوئے۔ برہان وانی کے بعد بہت سے کشمیری نوجوانوں نے اس راہ حق کا انتخاب کیا اور شہادت کے منصب عظیم پر فائز ہوئے۔ 2017 میں ماجد زرکر، سبزار بٹ، جنید متو، رئیس ڈار، بشیر لشکری، اسی طرح 2018 میں معراج بنگرو، 16 سالہ ثاقب، 14 سالہ مدثر، زینت الاسلام اور دیگر کشمیری مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ عبدالشکور ڈار شہید کی نماز جنازہ کے موقع پر بھارتی پابندیوں کے باوجود 70,000 سے زائد افراد نے شرکت کی، جس کا اعتراف خود انڈین میڈیا نے بھی کیا۔ ایک اور مہمان مجاہد کمانڈر نوید جٹ کا نام نامی ہے، جس نے انڈین آرمی کو ناکوں چنے چبوائے۔ نوید جٹ شہید پہلے گرفتار ہوئے، پھر چند ماہ بعد قید سے فرار ہو کر جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے سرگرم ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے مہم چلا کر نوجوانوں نے کشمیر کے دلوں میں جذبہ جہاد کی ایک نئی روح پھونک دی۔ بالآخر نومبر 2018 میں شہید کر دیے گئے۔ سال 2019 میں بھی قافلہ حریت جاری و ساری ہے۔ سابقہ ماڈل لشکر کے مجاہد صہیب رومی شہید ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے PhD ڈاکٹر منان وانی مجاہدین میں شمولیت کے بعد اکتوبر 2018 میں شہید ہوئے۔ کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر رفیع بھٹ نے مجاہدین میں شمولیت کے بعد مئی 2018 میں جام شہادت نوش کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے PhD اسکالر سبزار احمد صوفی اکتوبر 2018 میں ہی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی یونیورسٹی ڈگری ہولڈرز کی ایک بڑی تعداد سعادت و شہادت کے عظیم سفر پر گامزن ہوئی۔ اس طرح پے در پے کشمیری نوجوانوں کی جذبہ حریت سے دل لگی اور راہ وفا میں شہادتوں نے ایک طرف بھارتی غاصبیت کے غرور کو خاک میں ملا دیا تو دوسری طرف بھارت کے جھوٹے روب اور طاری خوف کو وادی کے سبھی نوجوانوں کے دلوں سے نکال باہر پھینکا۔ اور ایسے واقعات سے دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سرحد پار سے در اندازی جیسے بھارتی الاپ محض جھوٹے بھجن ہیں۔ برہان کی شہادت کے بعد بھارت نے سینکڑوں نوجوانوں کی آنکھیں ضائع کر کے بینائی تو چھین لی، مگر ان کے آزادی کے خواب نہیں چھین سکا جو جلد تعبیر ہونے کو ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر بننے کا خواب لیے پیلٹ کا شکار ہونے والے انشا کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، حتیٰ کہ دنیا کی کم عمر ترین پیلٹ متاثرہ بچی 18 ماہ کی ہبا بھی بھارتی بربریت کا نشانہ بنی۔ اسی طرح جنوری 2018 میں جموں کے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلا کر ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے 8 سالہ ننھی آصفہ کو مقامی ہندو شدت پسندوں نے اغوا کے بعد کئی دن تک زیادتی کا نشانہ بنایا اور پتھر مار مار کر شہید کر کے اس معصوم کی لاش پہاڑوں میں پھینک دی۔ بھارت کے ظلم و تشدد سے صحافی بھی محفوظ نہیں رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں صحافت کس قدر بھارتی بربریت کا شکار ہے، اس کی ایک زندہ مثال صحافی آصف اور کامران ہے کہ جنہیں سچائی لکھنے اور کیمرے میں ریکارڈ کرنے پر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اسی طرح چند روز قبل ایک مظاہرے کے دوران بھارتی فوج کے اندھا دھند پیلٹ فائر سے 4 صحافی زخمی ہو گئے، ایک کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ بھارتی فوج اب کشمیری نوجوانوں کا بڑی تعداد میں قتل عام کرتی ہے۔
اپریل، مئی اور دسمبر کے علاوہ متعدد مواقع پر شوپیاں، سری نگر اور دیگر علاقوں میں آپریشن کر کے درجنوں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا ہے۔ جب غاصب بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر کے عوام اور نوجوانوں سے شکست کھانے لگی تو دماغی توازن کھو بیٹھی، غم و غصے اور پاگل پن کی انتہا کو پہنچی تو عوام کشمیر پر محض آنسو گیس اور پیلٹ گن تک محدود نہ رہیں بلکہ سیدھے فائر کرنا شروع کر دیے۔ سال 2018 میں حریت قیادت پر بھی قید و بند کی صعوبتیں برقرار رہیں، بلکہ دختران ملت کی سربراہ آپاجی سیدہ آسیہ اندرابی کو ان کی ساتھیوں ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی کو رات کے اندھیرے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سری نگر سے نئی دہلی میں شفٹ کر دیا گیا۔ سید علی گیلانی، ڈاکٹر قاسم فختو، شبیر شاہ، مسرت عالم بٹ، محمد شفیع شریعتی، مشتاق الاسلام اور سرجان برکاتی المعروف آزادی چاچا سمیت دیگر کشمیری حریت رہنما بھارتی پابندیوں کا شکار ہیں۔ ان میں سے کچھ گھروں میں محسوب کر دیے گئے اور کچھ پابند سلاسل۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے نومبر 2018 میں کشمیری حریت رہنما پیر حفیظ اللہ کے گھر میں گھس کر ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ پر بھی سیدھی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ پہلے زخمی اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بھارت نے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا۔ اس کا اعتراف خود بھارتی جنرل بخشی نے کیا کہ انڈین آرمی نے 1993 میں کپواڑہ میں روسی ساخت کے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ عبد الماجد زرگر اور بعد ازاں پی ایچ ڈی اسکالر نثار احمد کو بھی پلوامہ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال سے شہید کیا گیا۔ کشمیریوں کو تحریک آزادی سے باز رکھنے کے لیے بھارت بدترین ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ کہیں بھی حریت پسندوں کی اطلاع ملنے پر نہ صرف ایک گھر بلکہ پوری بستیوں اور محلوں کو آگ لگا کر معصوم کشمیریوں کو شدید سردی میں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ سال 2018 اس حوالے سے بدترین سال رہا ہے جس میں سینکڑوں کشمیریوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کے آبادی کے تناسب کو بدلنے کے لیے ماضی میں بھی بھارت نے مختلف حربے اختیار کیے۔ اس مرتبہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر مبنی قانون 35A کو بدلنے کی سازش کی گئی تاکہ ریٹائرڈ بھارتی فوجیوں کے لیے سینک کالونیاں، پنڈت کالونیاں اور ہندو تاجروں کے لیے ٹریڈ زون بنا کر اپنے ہندوؤں کو یہاں آباد کر کے ہندو مسلم آبادی کے تناسب کو بدلا جا سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تشدد کے باوجود بھی کشمیری عوام پاکستانی پرچم لہراتے ہیں۔ شہداء کے جنازے، مظاہرے، احتجاج، ریلیاں ہوں یا کوئی بھی پروگرام، ہر جگہ پاکستانی پرچم نظر آتا ہے۔ بے شمار نوجوانوں کے خلاف پاکستانی پرچم لہرانے کی پاداش میں بغاوت کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ چند ہفتوں قبل بھارت نے اس مسئلے کے حل کے لیے سبز رنگ کے کپڑے کی فروخت پر پابندی لگا دی، لیکن سلام ہے غیور کشمیریوں کی پاکستانیت پر کہ اس کے باوجود بھی ہر طرف سبز پرچموں کی بہار نظر آتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے گورنر نے ابھی تازہ بیان دیا ہے کہ گن کشمیری نوجوانوں کے ہاتھوں سے ان کے ذہنوں میں منتقل ہو چکی ہے، جو بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ بھارت کے اس ظلم و ستم پر عالمی دنیا بھی چیخ اٹھی ہے۔ اقوام متحدہ نے پہلی بار مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مفصل رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی ظلم و ستم کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ظلم و تشدد کے بعد اس کی ترویج و اشاعت کو روکنے کے لیے کشمیریوں کی زبان بندی بھی کی۔ سال 2018 میں متعدد بار ٹی وی چینلز کو بند کیا گیا۔ اسی طرح نیوز کی ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ کشمیر پر آواز بلند کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، حتیٰ کہ واٹس ایپ پر بھی بلاک کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ فیس بک نے بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے کشمیر کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بھارت سے ڈیل کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں کشمیری اور پاکستانی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے اکاؤنٹ بلاک کر دیے گئے۔ کشمیریوں کا ہر عمل بھارت سے نفرت اور اس کے قبضے کے خلاف ہوتا ہے۔ اکتوبر 2018 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں دھونس دھاندلی اور ظلم و تشدد کے باوجود ٹرن آؤٹ محض 4.2% رہا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ بھارت کے ظلم و ستم کا سلسلہ محض مقبوضہ کشمیر تک ہی محدود نہیں، بلکہ لائن آف کنٹرول کے اس پار آزاد کشمیر کے معصوم شہری بھی مسلسل اس کی دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے۔ صرف 2018 میں
2350 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس سے 40 سے زائد آزاد کشمیر کے شہریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 1999 تا سال 2018 ٹوٹل 95,265 کشمیریوں کو شہید، 1,45,504 کشمیریوں کی گرفتاریاں، 1,09,201 گھروں عمارات کو تباہ، 22,896 خواتین بیوہ، 1,07,754 بچے یتیم اور 11,111 خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی۔ اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ کے ذریعے پاکستان کے خلاف مہم بھی چلائی گئی، جس کی تازہ ترین مثال اڑی اور اس جیسی دیگر فلمیں ہیں۔ کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی کے خلاف خود ان کے اپنے دانشور بھی خاموش نہیں رہ سکے۔ سابق وزیر خزانہ یشوت سنہا نے اعتراف کیا کہ ہم کشمیر کھو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک انگریزی اخبار دی ٹیلی گراف نے حال ہی میں ریاست کیرالہ میں ہندو انتہا پسند لیڈروں کے ایک ہنگامے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کشمیر میں ہم انہیں مارتے ہیں اور کیرالہ میں ہم انہیں عقیدت مند کہتے ہیں۔ اس ہیڈ لائن کو مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں سمیت بھارت کے نامور صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں نے بھی شیئر کیا۔ انڈین آرمی چیف جنرل بپن راوت نے اکتوبر 2018 کو کشمیری سنگ باز نوجوانوں کے خلاف ایکشن کی دھمکی دی۔ نومبر 2018 کو کہا کہ پاکستان نے ہمارے خلاف ہائبرڈ وار چھیڑ رکھی ہے۔ کشمیری نوجوان سکول اور کالج کے بعد سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جہاں پاکستان سے آنے والے پیغامات کے ذریعے وہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ادھر ٹرمپ نے دسمبر 2018 میں افغانستان میں اعتراف شکست کرتے ہوئے کہا، اب ہم وہ کام کریں گے جس سے خاطر خواہ نتائج اخذ کیے جا سکیں، جو درست ہوگا۔ ہم طالبان سے مذاکرات کریں گے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد سابق ڈی جی پی راجندر کمار نے دسمبر 2018 کو کہا، امریکی انخلا کو دہشت گرد اپنی فتح سمجھتے ہوئے کشمیر میں حالات خراب کر سکتے ہیں، جس کے مقابلے کی ہمیں قبل از وقت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کے سابق حکمرانوں کی، تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حالات اور مظلوم کشمیری عوام کی حالت زار کو کوئی خاص اہمیت نہ دی، بلکہ پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، امیر جماعت الدعوہ پاکستان کو مظلوم کشمیریوں سے ہمدردی رکھنے اور ان کے حق میں بولنے کے جرم میں متعدد بار نظر بند کیا جاتا رہا، اور جماعت الدعوہ پاکستان اور اس کے ذیلی شعبہ جات پر کڑی پابندیاں لگائی جاتی رہیں۔ گزشتہ حکومتوں کی نسبت اس حکومت نے مسئلہ کشمیر کو کسی حد تک سنجیدگی سے لینے کی کوشش کی ہے۔ مقامی و عالمی سطح پر کشمیر سے متعلق سفارتکاری جاری ہے، لیکن یہ ناکافی ہے۔ عالمی سطح پر بھرپور انداز میں لابنگ کر کے بھارت پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کو حق کی خود ارادیت دے، تاکہ برسوں سے جبر و حصار کے شکار کشمیری عوام اپنی مرضی سے آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں۔ وہ مظلوم و محصور لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار کاروبار لٹائے، وہ باپ جنہوں نے اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنے جوان سالہ بیٹے کھوئے، درد کی تصویر وہ مائیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنے لال روانہ کیے، ہجر و فراق کی داستانیں بنی وہ بیوائیں جو اپنے سہاگ کو یاد کرتے کرتے سونے سے آنگن کو گھنٹوں گھنٹوں تکتی رہتی ہیں، وہ یتیم بچے جنہوں نے ابھی اپنے بابا کی انگلی تھام کر چلنا سیکھنا تھا، وہ ننھی پریاں جنہوں نے ابھی بابل کی باہوں میں جھولے جھولنے تھے اور کندھوں پر سوار ہو کر کھیلنا تھا، یتیم ہو کر شفقت پدری سے محروم ہو گئے، وہ بہنیں بیٹیاں، وہ اسلام زادیاں جو عزت، عصمت، ناموس اور شرم و حیا کا پیکر تھیں، بے آبرو ہوتی رہیں، وہ کشمیری عوام جو خود کو پاکستانی اور پاکستانیوں کو کشمیری سمجھتے اور کہتے ہیں اور پاکستانی پرچموں میں اپنے پیاروں کے لاشیں لپیٹ کر پاکستان سے محبت کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ آج اہلیان پاکستان سے الامت کجسد واحد کے مصداق ہمدردی، اخوت باہمی اور غم گساری کی امیدیں لے کر منتظر نگاہیں لیے بیٹھے ہیں۔ انسانی اور اسلامی ہمدردی کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی سختی بلکتی انسانیت کی تائید کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہم پر فرض ہے ان کی غم گساری کریں، ان کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جائیں اور ان کی جد و جہد آزادی میں بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیں۔
اور اقوام عالم کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور بہادر کشمیری قوم کے عزم و ہمت کو بڑھائیں۔ وہ دن دور نہیں جب ظالم اپنے ظلم سے تھک جائے گا۔ آزادی کا پروانہ شمع آزادی کی خاطر خود کو مٹا دے گا، مگر آزادی کا سورج ضرور طلوع ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔